بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے وہ عذاب کے جو واقع ہونے والا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی آراء ہیں، جیسے مشرکین کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب، تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہوتی ہے آدمی کبھی کبھی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ فرشتہ آ بھی جائے کہ طائف والوں کو پیس کے رکھ دوں، تو آپ فرمائیں کہ نہیں، اس میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کل ان کی نسلوں میں سے کوئی نیک پیدا ہو جائے، تو یہ نہیں، لیکن کبھی آدمی کا صبر کا پیمانہ لبریز بھی ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک رائے ہے کہ یہ عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ للکافرین لیس لہ دافع، یہ آنا ہی آنا ہے، کافروں سے اسے ہٹانے والا کوئی نہیں ہے، یہ ٹلے گا نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، یہ آئے گا اس اللہ کی طرف سے جو بہت درجوں والا ہے، بلندیوں والا ہے، اونچائیوں والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح، کیا بلندیاں ہیں کہ فرشتے اور روح چڑھتے ہیں اس کی طرف، یعنی الروح یا جبریل امین، الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک ایسے دن میں کہ جس کی لمبائی یا جس کی مقدار یا جس کا ڈیوریشن جو ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے۔ 1,000 سال کا بھی بعض جگہوں پہ آیا ہے، 10,000 کا بھی آیا ہے، یہاں 50,000 کا آگے ہیں، تو اس کا مطلب مختلف پروجیکٹ ہیں اللہ کے، کوئی 50,000 سال میں پورا ہوتا ہے، کوئی 1,000 سال میں پورا ہوتا ہے، کوئی 10,000 سال میں پورا ہوتا ہے۔ اب یہ جو کوئی قیامت کا معاملہ ہے، اسے کوئی 50,000 سال کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ حشر کا جو میدان جو دن ہوگا وہ 50,000 سال کا ہوگا، یا یہ کہ آدم علیہ السلام کے بعد سے یہ جو سارا عمل شروع ہوا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، واللہ عالم۔ لیکن اصل جو بات ہے وہ کیا، جو سمجھائی وہ کیا ہے کہ یہ تمہارا پیمانہ بہت چھوٹا ہے، تم اپنے اس چھوٹے پیمانے کے اعتبار سے گنتے ہو اور مطالبہ کرتے ہو، اللہ کا پیمانہ بہت بڑا ہے، وہ اپنے پیمانے کے حساب سے ناپ تول کرتا ہے، لہٰذا فصبر صبرا جمیلا، ابھی جلدی عذاب نہ مانگیے، صبر کیجئے، خوبصورتی کے ساتھ صبر کرنا۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ جو لوگ ہیں اس عذاب کو بہت دور دیکھ رہے ہیں اپنے اس پیمانے سے، یعنی ہمارا تو جناب وہ سال ہوتا ہے، یہ 24 گھنٹے کا دن ہو گیا، تو اللہ کا تو دن ہی 50,000 سال کا ہے، تو اب ہم جب اپنے پیمانے سے کہیں گے یار 20 سال ہو گئے عذاب نہیں آیا، تو اللہ کے پیمانے سے تو ابھی وہ 20 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، 20 سیکنڈ بھی نہیں ہوئے، تو اب یہ اس کو سامنے، اس وجہ سے انہیں تو نظر آتا ہے کہ عذاب ابھی بہت دور ہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اسے بہت قریب دیکھتے ہیں اپنے پیمانے سے۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے ہوں گے، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی گرم جوش دوست بھی کسی دوسرے دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا، يُبَصَّرُونَهُمْ، وہ ایک دوسرے کو دکھائی دیں گے، نظر آ رہے ہوں گے، دوست نظر آئے گا، سلام دعا کا یارہ کسی کو نہیں ہوگا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم آدمی اس دن چاہے گا کہ کسی طرح فدیے میں دے کر عذاب سے وہ بچ جائے، بیٹے کو فدیے میں دے کے عذاب سے بچ جائے، وہ صاحبت ہی بیوی کو دے کے بچ جائے، وہ آخی بھائی کو دے کے بچ جائے، وہ فصیلت التی تووی، اور اپنے قبیلے کو جو اسے بچاتا ہے وہ پورا قبیلہ جھونک دے دوزخ میں اور خود بچ جائے۔ آج اس کی جگہ پہ آپ ملک کہہ لیں، سلطنت کہہ رہے ہیں، قوم کہہ لیں۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سارے زمین والے وہ اپنی ساری دولت کے ساتھ وہ فدیے میں دے دے، وہ سب جھونکے جائیں دوزخ میں، ثم ینجی، کسی طرح یہ نجات پا جائے، کلا، لیکن یہ بات نہیں ہو سکے گی، کوئی یہ وہ ہے نا، کوئی وہاں پہ بدل وصول نہیں کیا جائے گا، لا یؤخذ منہا عدل، کوئی بدلے میں شے نہیں لی جائے گی، تو وہ قبول نہیں ہوگا، سب اس کی خواہش ہوگی لیکن ہوگا نہیں۔ انہا لظا، وہ تپتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، کلیجہ کھینچ لینے والی ہے، تدعو من ادبر وتولی، وہ اپنی طرف بلاتی ہے، پکارتی ہے اس کو کہ جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑ کر چلا گیا، یعنی اللہ کی پکار اس کے سامنے آئی، اس نے اللہ کی دعوت سے منہ موڑا اور اللہ کی آیات سے اعراض کیا۔ وجمع فاوعى، اور اپنے اس وقت کو جا کے مال جمع کرنے اور اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں ڈپازٹ کرنے، یعنی سینت کے رکھنے، جوڑ کر رکھنے میں لگایا۔
بڑھاتا چلا گیا. اس ایسا آدمی جو دنیا میں اپنے مفادات سمیٹنے میں لگ گیا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا تھوڑ دلا بنایا گیا ہے، کنجوس ہے. اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو شے اچھی دیکھتا ہے چاہتا ہے میں قبضہ کر لوں، اس کے اوپر پوزس کر لوں. یہ بڑا کمزور دل ہے. ان الانسان خلق، کمزور پر پیدا کیا گیا، خلق ہلوعا، کچا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، اس کے کچے ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اسے تکلیف پہنچتی ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، جزا فضا شروع کر دیتا ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، اسے صبر ہی نہیں ہوتا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب اسے بھلائی ملتی ہے، خوشحالی آتی ہے، دولت ملتی ہے، منوعا، اس پر خود ہی قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی دوسرے کو دینے کا یارہ نہیں ہوتا. یہ اصل میں اس کے دل کی تنگی ہے یا دل کا تھوڑ دلا پن ہے جس کی وجہ سے یہ کرتا ہے. لیکن یہ سارے انسانوں کا معاملہ نہیں ہے. انسان میں یہ کمزوریاں ہیں، لیکن ان کمزوریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے. ان کمزوریوں پر قابو پانے کا نام ہی تزکیہ ہے. اگر ان کمزوریوں پہ قابو نہیں پایا، یہ زمینی کمزوریاں ہیں، یہ مٹی سے پیدائش کے نتیجے میں یہ کمزوریاں اس میں آئی ہیں. اگر نہیں پائے گا تو گویا اس نے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کو اس مٹی میں دھسا دیا ہے. اور اگر ان پر قابو پا لے تو اس نے گویا ترفع سے خود ہی بلند کر لی ہے. تو وہ خود ہی بلند کون کرتے ہیں؟ الا المصلین. اور یہاں نماز جو ہے یہ ایمان کا قائم مقام آئی ہے. گویا ایمان اور نماز دونوں برابر ہو گئے ہیں، مترادف ہیں. وہ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ نمازی کہ جو اپنی نمازوں پر مداومت اختیار کرتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. وہ گنڈے دار نمازیں نہیں پڑھتے، مسلسل لگاتار اس پر عمل پیرا رہتے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ نمازی کہ جن کے اموال میں حصہ مقرر ہے، حق معلوم ایک یعنی انہوں نے حصہ مقرر کر کے رکھا ہوا ہے. اب دیکھیے فرق ہو گیا. وہ جو پہلا شخص تھا وہ کیا کرتا ہے؟ سینت کے رکھتا ہے، جمع کرتا ہے، اور جب اسے خیر ملتا ہے تو منوعا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں اور باقی لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ ہے تزکیہ. للسائل والمحروم، کس کا حصہ مقرر ہے؟ جو مانگنے والا ہے اس کا، اور محروم وہ نہ بھی مانگے، جو پیچھے رہ گیا زندگی کی دوڑ میں، محروم رہ گیا، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، تو اس تک اس کا گویا حق پہنچاتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں آخرت پر. اب ان کا نقطہ نظر ہی بدل جاتا ہے. دنیا ان کی نظر میں کم اہم ہوتی ہے، آخرت زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے. اس وجہ سے ان کے اندر یہ بڑا پن پیدا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے مفادات کی قربانی دے سکتے ہیں. دنیا کے لالچ سے اوپر اٹھنے کے لیے آخرت کا یقین بہت ضروری ہے. تو والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربہم مشفقون، اور وہ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. یعنی اللہ، بلکہ یہ الفاظ ہیں آگے، ان عذاب ربہم غیر مامون، تیرے رب کا عذاب ایسا ہے کہ جس سے بے فکر نہیں ہوا جا سکتا، نہ چنت نہیں ہوا جا سکتا، نہ ڈر نہیں ہوا جا سکتا. اس کا مطلب کوئی بھی اس سے ڈر یعنی بے فکر نہیں ہو سکتا. بڑے سے بڑا ولی بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے گا. اور یہ کوئی ایسا تصور یا ایسی سوچ یا ایسی فکر کہ جس میں انسان یہ سمجھے کہ میں تو اللہ کے عذاب سے مستغنی ہوں، یہ گمراہی کی علامت ہو سکتی ہے، یہ ہدایت کی علامت نہیں ہو سکتی. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا بیویاں اپنے شوہروں کے، اپنے جوڑا کہنا چاہیے، سوائے اپنے جوڑے کے، او ما ملکت ایمانہم، یا یہ کہ جو مرد ہیں ان کی جو دانی ہاتھ کی ملکیت یعنی لونڈیاں ہیں ان کے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اس پر ان پہ کوئی ملامت نہیں ہوگی. یعنی اگر یہ نیکی کا کوئی ایسا تصور ہے کہ جنسی عمل ہی کو سمجھا جائے کہ یہ نیکی کے خلاف ہے تو یہ غلط بات ہے. ہاں، اس کو نکاح تک محدود رکھنا، اور یہ جو ایک جو ملک یمین ہے اس تک محدود رکھنا، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو اس کے علاوہ چاہے کوئی اور رستہ ڈھونڈے گا اپنے اس جذبے کی تسکین کا یا لذت حاصل کرنے کا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ لوگ ہیں جو حد سے نکلے ہوئے ہیں، باغی ہیں، وہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ نمازی کہ جو اپنی امانتوں سے مراد جو ان کے پاس کسی کا مال رکھا ہوا ہے، وہ بھی وہ ذمہ داریاں جو سماجی طور پر ان کے اوپر عائد ہوتی ہیں،
گھر کی ذمہ داریاں بھی، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں بھی، اور اس سے بڑھ کر جو اجتماعی ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈالی گئی ہیں، کوئی عہدہ دیا گیا ہے، کوئی منصب کسی پر فائز کیا گیا ہے، یہ اصل میں پبلک آفس ہولڈ کیے ہوئے ہیں، یہ تو اصل میں مسلمانوں کی طرف سے ان پر عائد ذمہ داری ہے اور ایک امانت ہے۔ ان امانتوں کو نبھاتے ہیں، وعہدہم، اور جو ان کے عہد ہیں، جو سوشل کانٹریکٹ ہے ان کا، ظاہر ہے یہ جو امانتیں ہیں ان کے ساتھ عہد بھی جڑے ہوتے ہیں، ان کی رعایت کرتے ہیں، یعنی ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کا پاس رکھتے ہیں، ان کو نبھاتے ہیں۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور وہ کہ جو گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ گواہی دینا بھی آسان کام نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہوا اور آپ اسے بلا کم و کاس کسی کی سائیڈ لیے بغیر جیسے آپ نے دیکھا ویسے بیان کر دیں، خواہ وہ آپ کا ہی نقصان ہو رہا ہو اس میں، یا آپ کے والدین کا نقصان ہو رہا ہو، یا آپ کے رشتہ داروں کا نقصان ہو رہا ہو، یا کسی امیر کا نقصان ہو رہا ہو، یا کسی غریب کا نقصان ہو رہا ہو، اس پہ کھڑے رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں۔ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی انہیں پورے وقت پہ ادا کرتے ہیں، تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نماز کی چوری نہیں کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہ اس آگ کی لپٹ میں، آگ انہیں نہیں بلائے گی، یہ تو ان جنتوں میں ہوں گے جہاں عزت اور احترام ہوگا ان کا۔ یعنی یہ اب ایک فرق کر دیا کہ انسان کا وہ جو تھوڑ دلا پن ہے یا جو اس کی کمزوری ہے جس پر وہ پیدا کیا گیا، اس جو لائے عمل ہے اس پر اگر وہ عمل پیرا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ پختگی ادا کر دیں گے کہ جس کے نتیجے میں وہ جنتوں کا امین بنے گا، عزت والی جنتوں کا۔ اب اس کے بعد جو مکے کی کیفیت ہے اس پر ایک تبصرہ ہے۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ جب ان کے سامنے یہ حقائق پیش کرتے ہیں، انہیں اس خیر کی طرف جو ابھی بیان ہوا ہے اس کی طرف بلاتے ہیں، تو وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے، چڑھائی کرتے ہوئے آتے ہیں جیسے حملہ آور ہوں گے۔ عن الیمین وعن الشمال عزین، ان کے گول دائیں سے بھی آتے ہیں، بائیں سے بھی آتے ہیں، ٹھٹھ باندھ کے آتے ہیں جیسے کہ حملہ کر رہے ہیں۔ ایطمع کل امرئ، کیا ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے، منہم ان میں سے، ان یدخل جنت نعیم، کہ وہ داخل ہو جائے نعمت والی جنت میں؟ کلا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے انہیں بنایا ہے، جس چیز سے بنایا وہ جانتے ہیں، ان کی تخلیق کا آغاز کس شے سے ہوا ہے وہ انہیں معلوم ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ بے شک ہم یہ قدرت رکھتے ہیں، اس پر قادر ہیں۔ الا نبدل خیرا منہم، کہ ان سے بہتر تبدیل کر کے لے آئیں، ان سے اچھی، ان کو شکل و صورت، اچھا جسم، اس سے بہت بہتر کیفیات میں وہاں زندہ کریں۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہمارے قابو سے یہ نکل نہیں گئے، ہمیں یہ ہرا نہیں سکتے۔ فذرہم، تو چھوڑ دو ان کو، یعنی ان اپنی باتوں میں لگے رہیں، یخوضوا ویلعبوا، باتیں بناتے رہیں اور کھیل میں مشغول رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، اور انہی مشاغل میں غرق رہیں، ڈوبے رہیں، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ عذاب کا دن، موت کا دن۔ یوم یخرج، پھر وہ جو حشر کا دن اگلا آ جائے گا، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جب یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے دوڑتے ہوئے، ایک دم نکلتے ہوئے دوڑ لگا دیں گے۔ کانہم الی نصب یوفضون، جیسے کہ وہ دوڑ کا مقابلہ لگانے والے سامنے کوئی پول لگا کے دوڑتے ہیں نا، نشان رکھ کر، جیسے کہ کوئی نشان ہے جس تک دوڑ کر یہ پہنچ رہے ہوں، دوڑے جاتے ہوں۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، چہرے پہ ذلت مسلط ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، ڈرایا جاتا تھا۔ آج انکار کرتے ہیں، تب جب وہ پکار لگے گی تو انکار نہیں کریں گے، دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو یہ ہے اصل میں، اس طرح بندہ مومن کو اللہ کی پکار پر دوڑتے ہوئے آنا چاہیے، جیسے قیامت کے دن والی پکار پہ دوڑتے ہوئے پہنچنا ہے جہاں بلایا جا رہا ہوگا۔ تو آج لبیک کہو،